بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا العرفۃ کلھا موقف، کیا العرفۃ کلھا موقف الا بطن ارنہ، عرفات جو ہے یہ سارے کا سارا ٹھہرنے کی جگہ ہے سوائے بطن ارنا، کیونکہ بطن ارنا جو ہے یہ ایک وادی کا نام ہے کہ وہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ یہ جگہ عرفات میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے نمرہ، جہاں ظہر کی نماز اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھنی پڑتی ہے۔ یہ مسجد کی جو مغرب والی دیوار ہے اگر وہ گرے تو بطن ارنا میں گرے گی، یعنی اس دیوار کے متصل جو مقام ہے وہ بطن ارنا ہے۔ یہ بطن ارنا حرم میں شامل ہے، باقی سارا عرفات جو ہے وہ حل ہے۔ جو اس بطن ارنا میں ٹھہرے گا اس کا حج نہیں ہوگا، اور مزدلفہ میں قیام واجب ہے۔ صبح کی نماز کے بعد تک وہاں سے سورج کے طلوع ہونے کے بعد چلنا ہے، اور یاد رکھنا وہاں کے جو حضرات ہوتے ہیں، یعنی ڈرائیور حضرات جو ہیں، ان کو ریالوں سے غرض ہوتی ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سوچیں کہ کسی کا حج خراب نہ ہو، وہ اپنی سہولت کے لیے وہاں سے پھوٹنے کے بعد لے کر چل پڑتے ہیں، کیونکہ بعد میں رش ہو جاتا ہے اور ان کا وقت زیادہ لگتا ہے۔ تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فجر کے بعد وہاں ٹھہرنا واجب ہے، اور مینا کی طرف طلوع آفتاب سے پہلے نہیں جانا۔ ہاں جو معذور ہیں یعنی بوڑھے آدمی ہیں اور انہیں اجازت ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوهُ، اور تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کما ہداکم، جس طرح رب نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ، اگرچہ تم من قبلی، اس سے پہلے، لمن الضالین، گمراہوں میں سے تھے۔ ثم افیضوا، پھر لوٹو، من حیث افاض الناس، جس جگہ سے لوگ لوٹے ہیں۔ یہ جو اہل مکہ تھے یہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، اور یہ کہتے تھے نحنو قطین اللہ، کیا نحنو قطین اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کے پڑوسی ہیں، ہم حرم سے کیوں نکلیں۔ یہ بطن ارنا جو ہے اس کے قریب قریب یعنی ورے ورے یہ ٹھہرتے تھے، جو کہ حرم ہی کا حصہ ہے، اور عرفات میں حل میں ہے، وہ حرم میں داخل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جہاں دوسرے لوگ جاتے ہیں عرفات میں تم بھی جاؤ، اور جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں تم بھی وہیں سے لوٹو، اور جہاں تم ٹھہرتے ہو اس سے تو حج نہیں ہوگا، کیونکہ عرفات میں ٹھہرنا حج کا رکن ہے، عرفات میں ٹھہرنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ فرمایا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ، پر جب تم پورا کر چکو، مناسککم، اپنے افعال حج، فاذکروا اللہ، پر تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کذکرکم آباءکم، جیسے تم کیا کرتے ہو، ذکر کرتے ہو اپنے باپ دادوں کا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں اس طرح ہوتا تھا کہ یہ لوگ اپنے باپ دادوں کے گیت گاتے تھے کہ فلاں کا بیٹا ہوں میں، فلاں کا بیٹا ہوں، میرا دادا ایسا تھا ایسا تھا۔ تو فرمایا ان کا ذکر چھوڑو اور رب کا ذکر کرو۔ فرمایا او اشدہ ذکر، یا اس سے بھی زیادہ ذکر تم کس کا کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ فرمایا فامی نناسی، پر لوگوں میں سے وہ بھی ہیں، من یقولو، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے رب ہمارے ہمیں جو کچھ دینا ہے دنیا ہی میں دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار دنیا میں بھی ہمیں راحت اور آرام اور بھلائی دے، اور آخرت میں بھی دے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے۔ یہ بڑی جامع اور معنی دعا ہے کہ دنیا کی چیزیں بھی اس میں آ گئی اور آخرت بھی آ گئی۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان لوگوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے،
حساب شروع ہو جائے گا، اور آنکھیں بند ہونے کا کیا پتہ کہ کس کی آج ہو جائیں اور کسی کی کل ہو جائیں آنکھیں بند۔ لہذا ہر آدمی، ہر انسان اپنا ہر وقت محاسبہ کرتا رہے کہ مجھے کس راستے پہ چلنا چاہیے تھا اور میں کس راستے پہ جا رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور میں کیا کر رہا ہوں یہاں آ کر۔ اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کیا کریں۔ دنیا کی زندگی بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگی، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر بھی تمہیں کامیابی فرمائیں گے۔ لہذا یہ اس دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، اور آخرت کی ہر چیز دائمی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ فرمایا وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا جو جہنم کی آگ سے بچ کر جنت کے اندر چلا جائے، خواہ وہ عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے یا شیخ الحدیث بھی کیوں نہیں ہے۔ اگر وہ ان پڑھ ہے، کچھ بھی نہیں جانتا، اگر وہ جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کے اندر داخل ہو گیا ہے، میں دوستو وہ کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو اپنے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ایک بات عرض کرنی تھی، میں نے غالباً 2-3 دن پہلے میں نے کیس نمبر 119 پہ عرض کی تھی زکوٰۃ کے حوالے سے، نصاب کے حوالے سے۔ وہ جو میں نے عرض کی تھی چاندی کی قیمت کے حوالے سے، وہ میکسیمم 15-20 سال یا 20-25 سال پہلے کی بات تھی۔ آج کل کا جو ریٹ ہے، جو 52 تولے 52 تولے جو چاندی کی قیمت بنتی ہے میکسیمم آج کل کے دنوں میں، وہ 4,68,000 بنتی ہے۔ اس سے تھوڑی بہت اوپر یا نیچے ہوتی رہتی ہے۔ لہذا اگر اتنا کسی آدمی کے پاس پیسہ ہے، مال جائیداد ہے، کچھ چاندی ہو اور کچھ نقد ہو اور کچھ سونے کی قیمت کے اندر اس کے پاس جو کوئی چیز موجود ہے، لہذا اگر اتنی قیمت بنتی ہے وہ صاحب نصاب ہے، اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگ سکتا، اس آدمی کو تم زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ آدمی خود صاحب نصاب ہے۔ لہذا جو میں نے پہلے عرض کی تھی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ حضرات بھی مجھے معاف فرما دیں، اور میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں، آپ بھی دعا کریں۔ لہذا جو آج کل کی قیمت چل رہی ہے چاندی کی، وہ یہی ہے، یعنی کہ 52 تولے یعنی کہ 52 تولے چاندی کی جو قیمت ہے وہ میکسیمم ہے 4,68,000 بنتی ہے۔ لہذا آج تاریخ جو ہے وہ 24 تاریخ ہے، 4واں مہینہ 2026 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔